صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وآصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ناظم اجلاس منظر صاحب جوش بھرتے رہے آپ کے درمیان، لیکن ایک بات میں یاد کر وضاحت کے ساتھ بتا دوں، ہم اپنی طبیعت کی ناسازگی کا کبھی اعلان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم بیمار ہیں۔ حضور پاک کے دربار کا نوکر اور سپاہی کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، بلبل باغ مدینہ جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب، اللہ ان کی عمر اور دراز کرے، آمین آمین۔ میں ان کو اس وقت سے سن رہا ہوں جب ہماری ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت بھی ایسے ہی دکھتے تھے، آج بھی ویسی ہی۔ یہ جوانی کا راز کیا ہے؟ تمباکو یا پان یا کوئی معجون نہیں ہے میرے عزیزوں، محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آنے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والا ہمیشہ جوان ہی رہ جاتا ہے، اور اگر بال سفید ہو جائیں تو جوانوں سے حسین نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ 75 سال کی عمر میں حضور تاج الشریعہ کے حسن کا مقابلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وارفتہ، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے بڑی خوشی ہے میرے عزیزوں، یہ وقت تو وہ چل رہا ہے جہاں لوگ اپنا سفر کینسل کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے جی۔ ارے اتنا ہلہ کر دیا، 22 جنوری 22 جنوری 22 جنوری، ایسا لگ رہا ہے 15 اگست ہونے والا ہے۔ اور مہدی ٹولے والوں نے رات کے 12 کے بعد اتنے دیپ 20 جنوری کو ہی جلا دیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک۔ تمہاری یہ تصویر تو اب جائے گی جی، لیکن خوف نہیں ہے، تم جس کے نام پر دیا جلا رہے ہو، یہاں غلاموں نے پہلے سے جلا کے بتایا ہے کہ نبی کے نام پر کل بھی چراغ جلتا تھا، آج بھی جلتا رہے۔ کیا بات، بے شک بے شک۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر یہ تو موبائل کا ٹارچ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے جلا ہے، رب تبارک و تعالی اگر حجابات ہٹا دے، ہر ایک کے سینے سے وہ روشنی چمکتی بھی نظر آئے۔ کیا بات، بے شک اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمان الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے وفادار ہیں۔ میں جانتا ہوں پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جو عشق تمہارے پاس ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، بے شک بہت کم ملتی ہے، اس لیے کہ نبی پاک کے نام پر مر مٹنے والی قوم ہم نے یہاں پر دیکھی ہے۔ گنہگار تو ہے لیکن نبی کے غدار نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ بس بات اتنی ہے، میں جلسوں میں کم جانا چاہتا ہوں، اور جیسے کہ منظر صاحب بتا رہے ہیں مصروفیات، میری مصروفیات اس کے علاوہ کیا ہے کہ نبی کے دربار کی، ان کے چوکھٹ کی نوکری کروں، اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں، لیکن تقریریں ہماری وہاں سے یہاں تک پہنچی جاتی ہیں۔ میں آتا اس لیے ہوں جلسوں میں کہ ہمارے بزرگوں نے مجھے تنبیہ کیا، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ نے، کہ تمہارے جانے سے ہو سکتا ہے جوانوں کے اندر ایک جوش آ جائے، کیا بات، بے شک، اور جذبہ بیدار، بے شک۔ تو ہم صرف اس لیے آتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہاں ٹھنڈا ہونے نہ پائے۔ واہ واہ واہ۔ اور اب ہم نے دیکھ لیا ہے باہر کا ٹیمپریچر تو 10 ڈگری بتا رہا ہے، اندر کا ٹیمپریچر 50 ڈگری ہے۔ بے شک بے شک۔ جلسے کے اندر کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، یہاں کسی کو ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی ہے، بالکل نہیں، اور کیسے لگے گی دل کے اندر جو عشق رسول کی گرمی موجود ہے۔ اور عاشق رسول کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، بس میرا میسج یہی ہے، اور حالات جیسے بھی ہو جواب دینے کے لیے زبان کھلی رہنی چاہیے۔ ابھی آپ کے سامنے اسد صاحب نے جو نعتیہ اشعار گنگنائے ہیں، میرے عزیزوں یہ صرف نعت
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں جو گنگناتے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ صرف تفریح نہیں ہے، بلکہ ایک ایک مصرع جو ہے تلوار کی طرح ہوتا ہے، اور نوجوانوں کے دلوں کے لیے ابھارنے کے لیے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ اور میں تو چھوٹا ہوں، ان سے بہت چھوٹا ہوں، التجا بھی کروں گا کہ آج سے یہ طے کر لیں کہ اب ہماری زبان دفاع رسول کے لیے ہی کھلے گی انشاءاللہ۔ لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، سنو۔ اور بعض لوگوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ حالات بڑے سخت ہیں، کچھ زیادہ نہ بولنا چاہیے۔ ان سے کہو ہماری ماؤں نے ہمارے گود میں ان کی صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ اور سنو، جنگ احد کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ تھے۔ توجہ، جواب دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حالات پر چھوڑ دے، حالات جواب دیں گے، تم کائے کے لیے ہو یہاں پہ؟ کیا بات، تم کس لیے ہو؟ صحیح بات۔ اسلام کے نام پر روٹیاں کھانا ہے، حلوہ پراٹھے کھانے ہیں، اور مصیبتیں آئیں تو گھر میں بیٹھے رہو گے اور گھر کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں کریں گے یا بد دعائیں کریں گے؟ ارے یہ تو عورتوں کے لیے کہا گیا ہے، صحیح صحیح وہ صحیح۔ زنانہ دعائیں ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے کہ تم جواب دو گے، اسلام کا دفاع کرو گے۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا۔ عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر ان کے ٹکڑے پہن لیے۔ اتنی سخت حالت کے بعد جب صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ کافروں کا اس وقت غلغلہ تھا، جیسے آج ناچتے ہیں نا، تھوڑا سا کچھ مل جائے ناچنے لگتا ہے، اب ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی ہے۔ جب دیکھا 70 صحابہ شہید ہو گئے، جھنڈے اٹھائے اور ناچ کود شروع، اچھل کود کرتے ہوئے پکارنے لگ گئے۔ ادھر سے ابو سفیان نے کہا کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ جب سناٹا تھا پوری جنگ کے میدان، صحابہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو کیا ایسے حالات میں جواب نہیں دینا چاہیے؟ 70 صحابہ کی لاشیں ہیں وہاں پر میدان میں، پکارنے لگ گیا ادھر سے، اور پھر اعلان، نعرہ کیا لگ رہا تھا؟ سنو، اولو حبل، اولو حبل۔ حبل ان کے خدا کا نام ہے، ان کے دیوتا کا نام ہے، اور نعرہ لگا رہا تھا ہمارا دیوتا بلند ہو، ہمارا دیوتا بلند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ آواز آئی، اور جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضور پاک کے 2 دانت مبارک زخمی تھے، شہید ہو چکے، چہرہ خون آلود، چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر جواب دو اس کا۔ کیا بات، واہ واہ۔ جنگ کا میدان ہے، عمر جواب دو اس کا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا ابو سفیان پوچھتا ہے محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ یہ ہے محمد، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے عمر، ہم زندہ ہیں اور تیری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے۔ کیا بات، واہ 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 واہ۔ جب اولو حبل، اولو حبل کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ بلند ہے، اللہ بلند ہے۔ ادھر سے پھر نعرہ لگ رہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، عزا بھی ان کے خدا کا نام ہے، ہاں عزت والے کو کہتے تھے، ہمارے پاس عزت والا خدا ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ پھر سے ادھر سے اعلان ہو رہا ہے، نعرہ لگ رہا ہے، یہ چھیڑ خانی جب ہوگی تو ہم جواب دیتے رہیں گے، یاد رکھو جب پکارا جائے گا اسلام کے نام پر ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک، اے بچوں تم بھی جواب دیتے رہو انشاءاللہ۔ ہاں پھر ادھر سے ہوا ارے عمر کب تک بولتے رہو گے؟ دیکھو ہم بدر کا بدلہ لے لیے، بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، کہا بدر کا بدلہ لے لیے،
ہمارے 70 تم نے مارے تھے، اب 70 تمہارے مر گئے، برابر برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، حضور نے کہا عمر جواب دو اس کا، جواب دو۔ کیا حضرت عمر کی ذہانت تھی، کہا ابو سفیان کہاں کی برابری، کوئی برابری نہیں، تمہارے جو مرے دوزخ میں گئے، ہمارے جو مرے جنت میں گئے، تمہارے جو مرے بدر میں دوزخ میں ہے، ہمارے جو مرے ہیں شہید ہیں اور جنت میں ہے، کوئی برابری نہیں ہے۔ یہ ہے جواب احد کے میدان سے دیا گیا تھا۔ آج لوگوں میں ایک ایسی سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، کچھ نہ بولو، کچھ نہ بولو۔ میرے عزیزوں تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ نکھرا ہوا دین جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس پر جب کوئی کتا بھوکے گا تو ہم اس کو جواب نہ دیں، ہم اس کے متعلق نہ کہیں۔ میرے عزیزوں اگر یہ کہنا آزادی کے خلاف ہے، یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم بار بار کریں۔ کیا بات، واہ واہ، عشق کر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو، مگر یہ مگر یہ کہ در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ بے شک عزیزان گرامی وقار، مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کا اجتماع ہوا، 50,000 کے قریب یہودی جمع ہو گئے تھے، اور ان کا مجمع ہے، ان کا مولوی ہے، اور منبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا کر رہا ہے مولوی کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مذاق اڑا رہا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ لیکن اس کا مذاق اڑا کر یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے، وہ غریب ہے اور یہ امیر ہے۔ صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا یہ آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے، مجمع میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، سیدھے اسٹیج پر چڑھ گئے اور جا کر کے اس یہودی کا جبہ پکڑا اور دو تماچے سناٹے دار مارے۔ مجمع ان کا ہے، بولنے والا ان کا ہے، اور جب حضرت ابو بکر نے دو تماچے رسید کیے تو ظاہر سی بات سب پکڑو دھکڑو سب گھیر لیے، صدیق اکبر کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ ان کے مولوی نے کہا اس کو مارو مت، ان کو ان کے رسول کے پاس لے کے چلتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اب سنو میرے عزیز، ہوتا کیا ہے جب ایسے مظلوم کو پکڑ کر کے عدالت میں لاتے ہیں تو کورٹ میں بھی سب معاملہ بدل جاتا ہے۔ حضور پاک کے پاس لائے اور ان کا مولوی کہنے لگا کیسا ہے آپ کا یہ صحابی، کیسا ہے آپ کا ساتھی؟ میں تو آپ کے اسلام کی اچھائیاں بتا رہا تھا کہ خدا بہت غنی ہے، مسلمان فقیر ہے۔ اتنی بات پر تو ابو بکر نے مجھے مار دیا، پورا جملہ ہی بدل دیا، اس نے جملہ بدل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں اسٹیج پر کہہ رہا تھا اللہ غریب ہے مسلمان امیر ہے، اللہ غریب ان مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ اس یہودی نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، اور گواہ کے لیے 10 نہیں 50 یہودیوں کو کھڑا کر دیا، جھوٹے سارے کے سارے جھوٹے، سبوں نے کہا نہیں ہمارا مولوی سچا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے۔ یہ حالات یہاں پہ بھی آتے ہیں، ہاں سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جھوٹ ایسا گڑا جاتا ہے، ایسا پروسا جاتا ہے، سچا آدمی اجنبی بن جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں کس بات کو کہنے لگ گیا۔ آج یہ حالات پیدا کیے جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا اتنے سارے لوگ کہہ رہے ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، وہاں کوئی تھا نہیں، میں اکیلا ہوں۔
جانتے ہو جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا میں اکیلا ہوں، اسی وقت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر اترا ہے، کیا بات! لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ محبوب اللہ نے سن لیا، یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بات کی تائید دنیا کے کسی گواہ نے نہیں، خلا کے کائنات میں فرمایا۔ سچ پر قائم رہو گے، اللہ کی تائید آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ حالات ابھی ایسے ہو گئے کہ لوگ موسم دیکھ کر کے کپڑے بھی بدل لیے اور اپنا دین بھی بدلنے چل پڑے۔ تم طوفانوں کا دین تو لے کر نہیں چلتے، ہواؤں کا دین تو نہیں ہے یہ۔ میرے عزیزوں، آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آ جائیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو، اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمیں، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آپ کو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات کو دیکھ دیکھ کر کے جس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، تم بھی کہیں بہک نہ جانا، بہ مت جانا۔ یاد رکھو ابھی کیا چل رہا ہے، رات اندھیرا ہے نا، لیکن سارے ہر ایک بیٹھے ہوئے کو یقین ہے کہ صبح کا اجالا آنے والا ہے۔ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اجالا آئے گا، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر بدلیاں چھائی ہیں آج امت پر، انتظار کرو رب تعالیٰ اجالے ضرور لائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ جو آس پاس پھٹکے ہوئے ہیں آوارہ کتے، ان کو تو حال یہ ہے، فلسطین کے حالات کو دیکھ کر کے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بھی ویسی ہو گئے۔ فلسطین میں نہتے مسلمانوں کو مارتے ہوئے اسرائیل کو دیکھا تو اس کی بدائی دینے لگ گئے، اور ان کو لگا کہ جگہ جگہ مسلمانوں کو اسی طرح مارا جائے گا، کاٹا جائے گا۔ یہ پوری دنیا میں واتاورن، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، اس طرح کے حالات بغداد میں بھی آئے تھے، طرابلس میں بھی آئے تھے، مراکش میں بھی آئے تھے، مصر میں بھی آئے تھے، تونس میں بھی آئے، شام اور یمن میں بھی آئے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ایک وقت ایسا آیا بغداد میں، تتاریوں نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کی کھوکھڑیوں سے مینار بنا دی تھی، دریائے دجلہ کا پانی پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا۔ اس وقت بازار میں گھومتے ہوئے تتاری بادشاہ کی بیٹی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے۔ سنو، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ جب وہ سناٹا تھا، لاشیں بکھری ہوئی، خون پڑا ہوا ہے بغداد، مسلمان باقی نہیں تھے، لیکن چلتے چلتے اس کے کانوں میں اچانک اذان کی آواز آئی۔ مسجدیں بند ہیں، ویران ہیں، لیکن کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ رک گئی، کہا کہ اذان کی آواز کہاں سے معلوم کرو، ہم تو اتنا قتل عام کر چکے، ایسے حالات میں اذان دینے والا کون ہے؟ جانتے ہو، سپاہی دوڑ پڑے، جا کر کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے کھڑے ہو کر اذان دے رہا، نہ جماعت ہے نہ صفے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ پکڑ کر کے لائے، بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا اذان دے رہا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے لیے۔ کہا سب تو مسلمان مر گئے، کس کو بلا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا تبھی میرے کان میں اذان کی آواز آئی تھی، اس وقت سے یہ آواز گونج رہی ہے، اور جب تک زندہ رہوں گا یہ آواز پکارتا رہوں گا۔ اب سنو، وہ حیرت میں رہ گئی،
توجہ، بوڑھے بابا نے بہت اچھا جواب دیا ہے. ایک بوڑھے بابا کا بھی میں یہاں پر بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا، بڑا وائرل چل رہا تھا. کبھی کبھار جوانوں سے زیادہ 80 سال کے بوڑھوں میں جوش ہوتا ہے. بالکل نارمل انداز میں بیچارے نے جواب دیا. ایک رپورٹر آیا اور کہا کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہو، دیکھو اتنا بڑا وہ سب بن گیا، کیا کر رہے ہیں؟ کہا کوئی بات نہیں، آج بنا لیے، کل کوئی اور آئے گا، پھر کوئی اور بنا دے گا. اتنی آسانی سے بول کے ختم ہو گئے. حکومتیں تو آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، بدلتے رہتا ہے، پھر کوئی آئے گا اذان دے دے گا. بغداد کے اس بوڑھے کی بات میں کر رہا ہوں جو دکان پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا تھا ان حالات میں. اس تتاری بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا جب تمہیں اذان پر اتنا یقین ہے، تمہارے دین پر اتنا یقین ہے، تو بتاؤ تمہارے لوگوں کو چن چن کر کے ہم نے مارا، تمہارا خدا کہاں ہے؟ تمہارا اللہ کہاں ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ بچاتا کیوں نہیں؟ سنو، ایسے حالات میں ابھی تم کو بھی یہی تانا دیا جائے گا. جب تم دین حق پر ہو تو تمہارے لیے مجھے کیوں نہیں آئی؟ ساری طاقت، قوت، تخت سب تم کے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس بابا جی نے کیا کہا؟ کہا بیگم بات ایسی ہے نا کہ تم نے بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا ہوگا. چرواہا جب چراتا ہے بکریاں لے کر کے تو ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے. بکریاں چلتی رہتی ہیں اور اگر ایک بھی بکری ادھر ادھر جاتی ہے تو کتا بھونک بھونک کر کے جماعت میں لے آتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، کتا کس لیے پالتا ہے بکریوں والا؟ صرف اس لیے کہ ریوڑ سے بکریاں ہٹ نہ جائیں. جب کبھی کوئی بکری ہٹتی ہے کتا بھونک کر کے جماعت میں اس کو داخل کر دیتا ہے. کہا بات یہی ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے. جب کبھی یہ مصطفیٰ کریم کے راستے سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں، مولا تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، تم بھونکتے ہو اور پھر ہم شریعت مصطفیٰ پر آ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میرے عزیزوں، بات یہی ہے. اور میں نے دیکھا ہے آج بحمدِ تعالیٰ ان بگڑتے ہوئے حالات میں بھی کثرت سے آج ہندوستان میں جو نعرہ لگ رہا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے والے ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے؟ اگر ٹھنڈے نہیں ہے تو لبیک پکار کر کے دکھا اپنے نبی پاک کو، لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ مہدی ٹولہ گرم ہے. توجہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو آج جو بیداری ہمارے اندر آئی ہے یہ بھی ان کی وجہ سے. تم جتنا اچھل کود کرو گے اتنا ہم میں دین بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. دیکھا آپ نے یہ ساری چیزیں. بعض لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ حالات ابھی کیسے ہوں گے، کیسے، یہ تو اللہ ہی جانے. میں تو کہتا ہوں اور زیادہ سخت ہوں گے، ہم اپنے دین پر اور زیادہ سخت ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو بلاتے رہتے، بیٹا آ جا گھر میں، بارش آ جا آ جا. بچہ ماں باپ کی سنتا نہیں، آتا نہیں، کھیلتا رہتا ہے. اچانک بارش ہو جائے بھاگ کر کے گھر میں ہی آتا ہے. کہاں جائے گا؟ ماں بلا رہی تھی نہیں آیا، باپ بلا رہا تھا نہیں آیا، جب بارش ہونے لگی بھاگ کر آ گیا. علماء تو کئی سالوں سے تمہیں بلا رہے آ جاؤ آ جاؤ، نہیں آئے. اور جب ادھر ادھر سے بارشیں ہونے لگی، موب لنچنگ ہونے لگی، تب پھر نوجوانوں نے طے کر لیا اب جینا ہی ہے یا مرنا ہی ہے. تو یہ کیوں نہ عہد کر کے مرے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. اللہ تو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے. حالات کے اعتبار سے میں ایک اور بات کہتا ہوں. ہمارے ممبئی میں ایک آٹو ڈرائیور ہے، بیچارے آ کر ہم سے کہنے لگے کہ حضرت حالات بہت سنگین ہو گئے، اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت ہونی چاہیے ان حالات میں. تو میں کہا ہاں اچانک کہا مصلحت کے طور پر. میں نے ان سے کہا تم لکھ کر کے دے دو، تمہارے منڈانے کے بعد تم 100 سال جی سکتے ہو تو خوشی سے گارنٹی دے دو، صاف کر لینا، اس کے بعد 100 سال جی سکتا ہے، گارنٹی ہے. کہا حضرت ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں، 100 سال کی کیا ہے؟ میں نے کہا جب تمہیں مرنا ہی ہے
تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے؟ کیا بات، حضور کی سنتیں لے کر کیوں نہیں مرتے؟ جب دنیا سے جانا ہی ہے تو حضور پاک کے نام کو بلند کر کے کیوں نہیں جاتے؟ بے شک بے شک، عزیزان گرامی وقار، آج تمہارے پاس دو چیزیں آئی، ایک امتحان اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع۔ بے شک، دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں آج، دونوں چیزیں ہیں، امتحان بھی دو اور حضور سے قریب بھی ہو جاؤ۔ یہ اتنا بہترین موقع ہے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ بے شک بے شک بے شک، جو عزتیں ملتی ہے نا وہ حضور کی بات کرنے سے ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سے ملتی ہے، اور ان حالات میں بات کرنا یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے، یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے۔ جہاں جہاں پر روک لگے گی، اگر دین اسلام کی بات آئے، ابھی اسد اقبال صاحب جو پڑھ رہے تھے، ان کی جب بات آ جائے تو پھر ہستی کیا چیز ہے، بے شک بے شک، زندگی کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آ گئی تھی، جنگ میں جانے کے وقت جہاد میں جا رہے صحابہ 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، کہا آقا اس کو قبول کر لیں، کہا اس کو کیا کریں؟ کہا میرے شوہر بھی نہیں، میرا اور کوئی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے دودھ پیتا ہے۔ کہا کیوں لے آئی؟ کہا ساری عورتیں اپنے جوان بیٹے مدینے میں آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جو آپ کے نام پر لٹا سکوں، یہ بچہ لے آئی، مجھے پتا ہے یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا، آقا آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دے،